السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے جو ہے کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا جو والیوم 1 ہے وہ پڑھ لیا ہے، اور اب جو ہمارے پاس جو ہے وہ مشکوٰۃ المصابیح کا والیوم 2 ہے، اور اس میں جو احادیث ہیں وہ جو شروع ہو رہی ہیں، چیپٹر ہے کتاب الدعوات، دعاؤں کا بیان۔ دعاؤں کے بیان میں جو احادیث ہیں وہ 2223 حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنی امت کے بارے میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، بس ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے روز قیامت تک کے لیے چھپا رکھا ہے، اور وہ شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ مسلم اور بخاری کی روایت میں اس سے مختصر ہے۔ حدیث نمبر 2224۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں تجھ سے ایک عہد لیا ہے، بے شک جس کا تو خلاف نہیں کرے گا۔ میں بھی ایک انسان ہوں، میں نے جس کسی مومن کو کوئی اذیت پہنچائی ہو، میں نے اسے برا بھلا کہا ہو، لعن طعن کی ہو، اسے مارا ہو، تو اس اذیت کو اس کے لیے باعث رحمت و طہارت اور باعث قربت بنا دے، اور روز قیامت اس قربت کی وجہ سے تو اسے اپنا مقرب بنا لے۔ حدیث نمبر 2225۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے، اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ پورے عزم کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ وہ جسے چاہے جیسا چاہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ حدیث نمبر 2226۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے، اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ اسے پختہ عزم کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز کا عطا کرنا اللہ کے لیے کوئی گراں نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2227۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک کسی گناہ یا قطع رحمی کے بارے میں دعا نہ کرے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے، میں تو بہت دعائیں کر چکا لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس صورت حال میں وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث نمبر 2228۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان شخص کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اس کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے، اور دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مامور ہوتا ہے، جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو وہ مامور فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے، اسی مثل تمہارے لیے بھی۔ حدیث نمبر 2229۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد اور اپنے اموال کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی گھڑی میں اللہ سے دعا کر بیٹھو جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور ابن عباس سے مروی حدیث میں ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کتاب و زکوٰۃ میں اس کی ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2230۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ حدیث نمبر 2231۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حدیث نمبر 2232۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں دعا سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا، حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 2233۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف دعا ہی قضا کو ٹال سکتی ہے، اور صرف نیکی و اطاعت ہی عمر دراز کر سکتی ہے۔ حدیث نمبر 2234۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ان مصائب کے لیے نفع مند ہے جو نازل ہو چکے، اور ان کے لیے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے۔ اللہ کے بندو، دعائیں کیا کرو۔ حدیث نمبر 2235۔ اور امام احمد نے معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 2236۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا
قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی مطلوبہ چیز ہی عطا فرما دیتا ہے یا پھر اس کی مثل تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 2237۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل طلب کیا کرو کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اور کشائش و خوشحالی کا انتظار افضل عبادت ہے۔ ترمذی، اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 2238۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا تو وہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2239۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے۔ حدیث نمبر 2240۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ مشکلات و مصائب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں کثرت سے دعائیں کرے۔ ترمذی، اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 2241۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو اور جان لو کہ اللہ قلب غافل سے کی گئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ترمذی، اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 2242۔ مالک بن یسار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے دعا کرو تو اسے سیدھے ہاتھوں سے دعا کرو اور اس سے الٹے ہاتھوں سے دعا نہ کرو۔ حدیث نمبر 2243۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ فرمایا، اللہ سے سیدھے ہاتھوں دعا کیا کرو، الٹے ہاتھوں سے دعا نہ کیا کرو، اور جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو ان ہاتھوں کو اپنے چہروں پر پھیر لیا کرو۔ حدیث نمبر 2244۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیادار سخی داتا ہے، جب بندہ اس کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے تو اسے خالی لوٹاتے ہوئے اسے حیا آتی ہے۔ حدیث نمبر 2245۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چہرے پر پھیر کر نیچے گرایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2246۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں کرنا پسند کرتے اور ان کی علاوہ باقی دعائیں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2247۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کی گئی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 2248۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمرہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطا کی اور فرمایا، پیارے بھائی، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات فرمائی جس کے بدلے میں پوری دنیا کا اصول میرے لیے باعث مسرت نہیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور امام ترمذی کی روایت ولا تسنا کے الفاظ پر ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 2249۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور روزہ دار جب وہ روزہ افطار کے وقت کرتا ہے، عادل بادشاہ دعائے مظلوم، اللہ اس دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اب فرماتا ہے، میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا خواہ کچھ دیر سے ہو۔ حدیث نمبر 2250۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، والد کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ حدیث نمبر 2251۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنی تمام ضرورتیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ جب اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں بھی اسی سے سوال کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2252۔ اور ثابت بنانی سے مروی مرسل روایت میں اتنا اضافہ ہے، حتیٰ کہ وہ نمک بھی اس سے مانگے، اور حتیٰ کہ جب اس کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اسی سے مانگے۔ حدیث نمبر 2253۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران دعا اپنے ہاتھ اس قدر بلند فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی۔ حدیث نمبر 2254۔ سہل بن سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہاتھوں کی انگلیاں کندھوں کے برابر کیا کرتے تھے اور دعا فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 2255۔ صاحب بن یزید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے تو آپ ہاتھ اٹھاتے اور پھر اپنے ہاتھ چہرے پر پھیر لیتے۔ امام بقی نے تینوں احادیث دعوات الکبیر میں روایت کی ہیں۔ حدیث نمبر 2256۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ دعا کا ادب یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ کندھوں یا تقریباً کندھوں کے برابر اٹھاؤ،
طلب مغفرت کا ادب یہ ہے کہ تم ایک انگلی انگشت شہادت کے ساتھ اشارہ کرو، اور تضریع و عاجزی میں یہ ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھ دراز کر دو، اور ایک روایت میں فرمایا تضریع و عاجزی اس طرح ہے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ اس قدر بلند کیے، ہاتھوں کی پشت کو اپنے چہرے کی طرف کیا۔ حدیث نمبر 2257۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بدعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یعنی سینے سے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ حدیث نمبر 2258۔ ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یاد فرماتے تو اس کے لیے دعا فرماتے اور پہلے اپنے لیے کرتے، ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2259۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو تو اللہ اس وجہ سے تین چیزوں میں سے کوئی ایک اسے عطا فرما دیتا ہے، یا تو اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے، یا پھر اس کی مثل تکلیف اس سے دور فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تب تو ہم زیادہ دعائیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دعائیں قبول کرنے میں بہت زیادہ ہے۔ حدیث نمبر 2260۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 دعائیں ہیں جو قبول کی جاتی ہیں: مظلوم کی دعا حتیٰ کہ وہ انتقام لے لے، حاجی کی دعا حتیٰ کہ وہ واپس آ جائے، مجاہد کی دعا حتیٰ کہ وہ جہاد سے فارغ ہو جائے، مریض کی دعا حتیٰ کہ وہ صحت یاب ہو جائے، اور بھائی کی دعا جو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کرتا ہے۔ پھر فرمایا ان دعاؤں میں بھائی کی غائبانہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ کتاب الدعوات میں ہے اللہ عز و جل کے ذکر اور اس کے تقرب کا بیان۔ حدیث نمبر 2261۔ ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے ہاں فرشتوں کے پاس اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 2262۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی شاہراہ پر محو سفر تھے، آپ جمدان نامی پہاڑ کے پاس سے گزرے تو فرمایا چلتے جاؤ یہ جمدان ہے، پھر فرمایا مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ حدیث نمبر 2263۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور جو شخص ذکر نہیں کرتا مردہ کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 2264۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 2265۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہے اور میں اسے بڑھا دوں گا، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو برائی کا بدلہ اس کے مثل ہی ہوگا یا پھر میں بخش دوں گا۔ جو شخص بالش پر برابر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ تقریباً 1 میٹر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ جو شخص چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ جو شخص زمین بھر کے گناہ لے کر میرے پاس آئے گا تو میں اسی قدر مغفرت لے کر اس سے ملاقات کروں گا، بشرطے کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ حدیث نمبر 2266۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص میرے کسی پسندیدہ شخص سے دشمنی رکھے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے وہ عبادات مجھے بہت محبوب ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے کرنے میں مجھ میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کسی مومن کی جان قبض کرتے وقت تردد ہوتا ہے۔ وہ موت کو ناگوار جانتا ہے اور میں اس کو ایذا کو ناگوار جانتا ہوں، حالانکہ وہ موت تو اسے ضرور آنی ہے۔ حدیث نمبر 2267۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے جو اہل ذکر کو تلاش کرتے ہوئے راستوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، جب وہ کچھ لوگوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پا لیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں
اپنے مقصد اہل ذکر کی طرف آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے پروں کے ذریعے انہیں گھیر لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ انہیں بہتر جانتا ہے، میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ عرض کرتے ہیں وہ تیری تسبیح و تکبیر اور تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وہ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی کیفیت کیسی ہو؟ فرمایا وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو وہ تیری خوب عبادت کریں، خوب شان و عظمت بیان کریں اور تیری بہت زیادہ تسبیح بیان کریں۔ فرمایا وہ پوچھتا ہے وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں۔ فرمایا وہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں انہیں نہیں، اللہ کی قسم اے رب انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ فرمایا وہ پوچھتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیں تو پھر کیسی کیفیت ہو؟ فرمایا وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں تو وہ اس کی بہت زیادہ خواہش چاہت اور رغبت کریں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ فرمایا وہ عرض کرتے ہیں جہنم سے۔ فرمایا وہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرمایا وہ عرض کرتے ہیں نہیں اللہ کی قسم اے رب انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ فرمایا وہ پوچھتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیں تو پھر کیسی کیفیت ہو؟ فرمایا وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں تو وہ اس سے بہت دور بھاگیں اور اس سے بہت زیادہ ڈریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ عرض کرتا ہے ان میں فلاں شخص ایسا ہے جو کہ ان یعنی اہل ذکر میں سے نہیں، وہ تو کسی ضرورت کے تحت آیا تھا۔ فرمایا وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کا ہم نشین محروم نہیں رہ سکتا۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے کچھ فاضل فرشتے ہیں جو چکر لگاتے رہتے ہیں اور وہ ذکر کی مجالس تلاش کرتے ہیں، جب وہ ذکر کی کوئی مجلس پا لیتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پروں کے ذریعے انہیں گھیر لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ان ذاکرین کے آسمان اور دنیا کے مابین خلا کو بھر دیتے ہیں۔ جب وہ ذاکرین مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو فرشتے آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ فرمایا تو اللہ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان کے احوال کو جانتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم زمین سے تیرے ان بندوں کے پاس سے آئے جو تیری تسبیح و تکبیر اور تحلیل و تمہید بیان کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں۔ اور فرمایا وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں۔ فرمایا کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اے رب انہیں نہیں۔ فرمایا اگر وہ میری جنت دیکھ لیں تو پھر کیسی کیفیت ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ فرمایا وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں تیری جہنم سے۔ فرمایا کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں۔ فرمایا اگر وہ میری جہنم دیکھ لیں تو پھر کیسی کیفیت ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں انہیں بخش دیا، انہوں نے جو مانگا میں نے دے دیا اور انہوں نے جس چیز سے پناہ طلب کی میں نے انہیں اس سے پناہ دے دی۔ فرمایا وہ فرشتے عرض کرتے ہیں رب جی ان میں سے ایک ایسا گناہ گار شخص ہے، بس وہ گزر رہا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ فرمایا اللہ رب العزت کہتا ہے میں نے اسے بھی بخش دیا، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ہم ان کا ہم نشین محروم نہیں رہ سکتا۔ حدیث نمبر 2228۔ حنظلہ بن ربیع اسیدی بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر حدیث نمبر 2268۔ حنظلہ بن ربیع اسیدی بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے تو انہوں نے پوچھا حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے عرض کیا حنظلہ منافق ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، وہ جہنم اور جنت کی ترہیب و ترغیب کے ذریعے ہمیں نصیحت کرتے رہتے ہیں، گویا ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ جاتے ہیں اور ازواج و اولاد اور ذرائع معاش میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہماری بھی یہی صورت حال ہے۔ میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے گئے حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ جنت و دوزخ کے ذریعے ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، گویا ہم اسے خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم آپ کے پاس سے آ جاتے ہیں اور اپنے مال بچوں اور ذرائع معاش میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری جو کیفیت میرے پاس ہوتی ہے اور تم ذکر کی جس صورت میں ہوتے ہو، اگر تمہاری وہ کیفیت ہمیشہ رہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں پر تم سے مصافحہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا لیکن حنظلہ کسی وقت ایسے اور کسی وقت ایسے ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2269۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ تمہارے مالک کے ہاں اجر کے لحاظ سے زیادہ بڑھنے والا، تمہاری بلندی درجات کا باعث بننے والا،
تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر اور تمہارے لیے دشمن سے ایسے جہاد کرنے سے بہتر جس میں تم کسی ایک دوسرے کی گردنیں اڑاؤ؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ مالک، احمد، ترمذی اور ابن ماجہ، البتہ امام مالک نے اسے ابو درداء پر موقوف قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 2270۔ عبداللہ بن بصر بیان کرتے ہیں کہ ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر دراز ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرتے وقت تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ حدیث نمبر 2271۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم باغات جنت کے پاس سے گزرو تو وہاں سے کھا لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا باغات جنت کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کے حلقے۔ حدیث نمبر 2272۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا، جو شخص کسی جگہ لیٹے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا۔ حدیث نمبر 2273۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھیں جہاں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو وہ ایسے اٹھیں گے جیسے کسی گدھے کی بدبودار لاش سے اٹھے ہوں، اور یہ مجلس روز قیامت ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ حدیث نمبر 2274۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو یہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت و نقصان ہوگی، اگر وہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو وہ انہیں بخش دے۔ حدیث نمبر 2275۔ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر یا اللہ کے ذکر کے سوا ابن آدم کا کلام اس پر بوجھ ہے، وہ اس کے لیے نفع مند نہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 2276۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کی کسادت یعنی سختی کا باعث ہے اور سخت دل شخص اللہ سے کوسوں دور ہے۔ حدیث نمبر 2277۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت والذین یکنزون الذھب والفضة نازل ہوئی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں شریک تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے فرمایا سونے اور چاندی کے بارے میں تو آیت نازل ہوگی، کاش ہم جان لیں کہ کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اسے حاصل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان، قلب شاکر اور مومنہ شریک حیات جو اس کے ایمان کے بارے میں اس کی معاملت کرے۔ حدیث نمبر 2278۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ معاویہ مسجد میں ایک حلقے کے پاس آئے تو فرمایا تم کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے۔ انہوں نے فرمایا کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم صرف اس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کی قسم اٹھاتے کہ ہم صرف اس لیے بیٹھے۔ انہوں نے فرمایا میں نے تمہارے لیے متعلق کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی، اور آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ جیسی قربت ہو، اس کے باوجود میں نے کم حدیثیں بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے میں تشریف لائے تو ان سے فرمایا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس بات پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور اس کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم صرف اس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے متعلق کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 2279۔ عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول شرائع اسلام فرائض نفلی عبادات مجھ پر غالب آ گئے، آپ کسی ایک چیز کے متعلق مجھے بتائیں کہ میں اس کے ساتھ تمسک لگاؤ اختیار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 2280۔ ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ روز قیامت کون لوگ اللہ کے ہاں فضیلت و رفعت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی افضل؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ کفار و مشرکین سے اس قدر تلوار کے ساتھ لڑائی کرے کہ وہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے، تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے درجہ میں افضل ہے۔ امام احمد ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 2281۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ امام بخاری نے اسے معلق روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2282۔ امام مالک بیان کرتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے غفلت کے شکار لوگوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والے کے بعد قتال کرنے والے کی طرح ہے، اور غافل لوگوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے خشک درخت میں سبز شاخ کی طرح ہیں۔ حدیث نمبر 2283۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اسی کی مثال ایسے ہے جیسے خشک درختوں میں ایک سرسبز درخت ہو، اور غافلین میں اللہ کا ذکر کرنے والا تاریک کمرے میں چراغ کی طرح ہے۔ غافلین میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ اس کی زندگی میں اس کا جنت میں مقام دکھا دیتا ہے، اور اللہ غافلین میں اس کا ذکر کرنے والے کے فصیح و عجم کی تعداد کے برابر گناہ بخش دیتا ہے۔ فصیح سے انسان اور عجم سے حیوان مراد ہے۔ حدیث نمبر 2284۔ معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ ابن آدم کے تمام اعمال میں سے عذاب الہی سے اسے سب سے زیادہ نجات لانے والا عمل اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 2285۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور میرا ذکر کے ساتھ اس کے ہونٹ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 2286۔ عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہر چیز کے لیے ایک صفائی کرنے والی چیز ہوتی ہے، جبکہ دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگرچہ وہ اپنی تلواریں اس قدر چلائیں کہ وہ ٹوٹ جائیں۔ تو دوستو یہ تھی کتاب الدعوات، دعوتوں کے بیان کے حوالے سے، اس میں سے ہم نے کچھ احادیث پڑھی ہیں، ابھی یہ چیپٹر جاری ہے۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔